اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 231 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر عبدالحمید کمالی۔ یہ ایک عظیم شخصیت پاکستان کی گزری ہے جن کی بے پناہ خدمات ہیں علم اور فلسفے کے حوالے سے۔ نفسیات اور اخلاقیات بھی ان کا موضوع رہا ہے۔ یہ میرے سارے محترم تھے، آج ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یادیں باقی ہیں، کتاب سے تو نہیں، لیکن بہرحال مضمون ان پر میں نے نہیں لکھا تھا تو یادیں باقی ہے، موضوع ہے میرا، تو اس پر ان کا بھی معاملہ صحیح ہوگا۔ تو یہ 1959 اور 1961 کے درمیان کا دور ہے، یعنی 59 سے 61 تک کا دور ہے۔ میں ایس ایم کالج میں داخلے کے لیے گیا۔ میٹرک کا میرا سرٹیفکیٹ یا جسے مارک شیٹ کہتے ہیں جس میں نمبر ہوتے ہیں، وہ میں نے لے آ کر کاؤنٹر پر پیش کیا اور میں نے کہا مجھے داخلہ چاہیے، تو آپ مجھے آرٹس کا فارم دے دیں۔ میں سائنس میں میٹرک کر کے گیا تھا اور سائنس میں میرے بہت اچھے نمبر تھے، تو وہ جو کلرک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہوئے کہ یار آپ کے تو اتنے اچھے نمبر ہیں سائنس میں، آپ آرٹس کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی مجھے آرٹس پڑھنا ہے اور اصل میں مجھے فلسفہ پڑھنا ہے۔ تو یہ فلسفے میں داخلے پر اسے بھی بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے فلسفہ پڑھنے کا جنون سمجھ لیں کہ میٹرک کے زمانے سے ہو گیا تھا، تو وہ صاحب بڑے حیران ہوئے۔ بہرحال میرے کہنے پر انہوں نے آرٹس کا فارم دے دیا۔ یہ فلسفہ پڑھنے کا جنون مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحمید کمالی صاحب سے میری ملاقات کا ایک ذریعہ بنا، ورنہ تو شاید میری ملاقات بھی نہیں ہوتی ان سے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں ان کا شاگرد ہو گیا ایس ایم کالج میں، باقی مضامین الگ، لیکن فلسفے کے استاد یہ تھے ڈاکٹر عبدالحمید کمالی۔ اور اس کے بعد ایک اور صاحب آئے تھے جو ڈاکٹر منظور احمد کے نام سے بعد میں فلسفے کے استاد رہے۔ ان دونوں میں بہرحال میں نے اخلاق کا بڑا فرق دیکھا۔ عبدالحمید صاحب کمالی صاحب کا اخلاق تو نہایت بلند تھا، ان کے بارے میں بعد میں بڑی گڑبڑ یہ خبریں آتی رہی، بہرحال اس سے قطع نظر وہ بھی شاید اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں۔ تو 2 سال تک میں نے ان سے جو علم پڑھا فلسفے کا، تو ابتدائی طور پر یعنی پہلے سال میں منطق استقرائیہ یعنی انڈکٹیو لاجک، یہ سمجھنے فلسفے کی بنیاد تھی پہلے سال۔ پھر دوسرے سال میں جب گیا یعنی انٹر میں، تو وہاں مجھے منطق استخراجیہ پڑھنا پڑا، اسے ڈیڈکٹیو لاجک انگلش میں کہتے ہیں۔ انگلش میڈیم ہوتا تھا کالج، تو انگلش میں ڈیڈکٹیو لاجک دوسرے سال اور انڈکٹیو لاجک پہلے سال میں پڑھا۔ یہ دونوں علوم جو ہیں یہ بڑے مشکل تھے، فلسفہ بعد میں تو لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے، لیکن ابتدائی اتنی مشکل تھی کہ بعض میرے ساتھی جو طالب علم ہوتے تھے بہت پریشان ہوتے تھے کہ کہاں پھنس گئے۔ میں بالکل آگے بیٹھتا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کا نام بھی عبدالحمید کمالی اور میں بھی معین الدین کمالی، تو استاد اور شاگرد دونوں کمالی میں، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھتے تھے، باقی طلبا جو ہے دائیں بائیں پیچھے بیٹھتے تھے۔ چند طالب علم ہوتے تھے، فلسفہ پڑھنے کا زیادہ ذوق نہیں تھا اس زمانے میں، تو میں خیر ان کا استاد ہو گیا۔ یہ بڑے مشکل مضامین دونوں کمالی صاحب نے جتنی سلاست اور روانی کے ساتھ پڑھائے، یہ ان کا کمال تھا، ورنہ کوئی اور استاد ہوتا تو شاید وہ ہمارے دماغوں میں ڈال ہی نہیں سکتا تھا منطق استقرائیہ اور منطق استخراجیہ۔ بہرحال انہوں نے 2 سال پڑھایا۔ اس کے بعد میں بنس روڈ کے قریب تھا یہ کالج، تو بنس روڈ اور اس کے آس پاس کے کالج، ڈی جے کالج، ایس ایم لاء کالج، آگے اسلامیہ مسلم سائنس کالج، ایس ایم سائنس کالج تھا، یہ ہمارا آرٹس کالج تھا۔ یہ پورا علاقہ اس زمانے میں ایوب خان کے خلاف طلباء تحریک کا مرکز تھا، روزانہ ہنگامے ہوتے تھے۔ اس زمانے کے 2 لیڈروں کے نام تو مجھے یاد ہے، طلباء کے جو رہنما ہوتے تھے، ایک تھے معراج محمد خان اور دوسرے فتح ولی خان، یہ 2 لیڈ کرتے تھے، یہ دونوں لیڈر تھے۔ اور اتنے ہنگامے ہوتے تھے اس علاقے میں، روز پتھر ہو رہا ہے، پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے،
بھاگ دوڑ مچی. تو میں اس ماحول کا عادی نہیں تھا. حیدرآباد سندھ سے آیا تھا میں 1959 میں کراچی. تو یہ ماحول دیکھ کر میں گھبرا گیا. پھر میں نے اگلے سال اسلامیہ کالج میں جا کر داخلہ لیا جو اس زمانے گرو مندر کہلاتا تھا. تو اس کے قریب ہی ایک بلڈنگ میں کالج قائم تھا. بعد میں بہت بڑی بلڈنگ بن گئی جو اب تقریباً خالی ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ اس کو مسمار کر کے کوئی شاپنگ پلازا بن جائے. چلو یعنی تعلیم کی ہمارے ملک میں یہ اہمیت ہے کہ اتنی شاندار اتنی بڑی بلڈنگ وہ پتہ نہیں کہ جھگڑے میں وہ خالی کرا لی گئی ہے. اب وہاں کوئی کلاس ہے, کئی منزلہ عمارت, سائنس اور آرٹ کی کلاسیں, بڑی زبردست یعنی بلڈنگ اور تعلیم وہاں کی. پھر میں نے وہاں داخلہ لیا تھا 1961 میں. پھر 63 میں جا کے میں نے وہاں سے بی اے کیا تھا. لیکن وہاں مجھے عبدالحمید کمالی صاحب جیسے استاد سے تعلق نہیں رہا, واسطہ نہیں رہا. بہرحال جو استاد تھے وہ بھی انور حسین صاحب تھے, بہت قابل تھے, لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ دماغی توازن ان کا گڑبڑ تھا, لیکن بہت قابل تھے وہ بلا شبہ. تو خیر میں وہاں گیا تو 1961 میں. اب میں آتا تھا کورنگی سے, تو کورنگی سے بنس روڈ تو قریب تھا, اسلامیہ کالج اس سے زیادہ دور تھا. میں پتہ نہیں کس طرح لگے پندے اس میں, کبھی بسوں میں کبھی ٹرکوں میں صدر تک آتے تھے. وہاں سے پھر اسلامیہ کالج جاتا تھا میں. تو اس کالج میں سمجھ لیجیے کہ آنے جانے میں بہت وقت بھی ضائع ہوتا تھا. لیکن میں اس ہنگامے سے بچ کر ادھر آیا تھا. تو اچھا پھر جو بات اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھر ہم بہت غریب خاندان کے تھے. تو کورنگی میں رہتے تھے. کورنگی میں غربت اور گھریلو مسائل کی وجہ سے میں پھر عبدالحمید کمالی صاحب سے رابطہ نہیں رکھ سکا. مطلب بہت طویل فاصلہ ہو گیا, ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا. پھر کم و بیش 50 سال کے بعد ان کے صاحبزادے مسعود اصغر کمالی وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھ تک پہنچے وہ, اور اپنا تعارف کرایا کہ میں عبدالحمید کمالی صاحب کا بیٹا ہوں. ظاہر میرے استاد کے صاحبزادے تھے, میں نے بڑی عزت دی ان کو. تو پھر اس کے بعد سے آج تک میری ملاقاتیں ان سے ہیں. تو میں نے کہا پہنچے کیسے؟ کہتے ہیں میرے ابا جان نے کہا تھا کہ معین کمالی سے رابطہ کرو. قریب 50 سال ہو گئے, میں کیسے یاد کریں, نہیں یاد ہے آپ ان کو. مجھے یقین تو نہیں آیا, لیکن بہرحال مسعود کمالی صاحب کی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ انہوں نے بھیجا. تو مجھے خیال آیا کہ شاید میں اخباری دنیا سے وابستہ رہا, بہت میں نے مضامین لکھے, کالم لکھے. تو وہاں اخباری دنیا میں بہرحال میرا ایک نام تھا. تو ہو سکتا ہے میرے استاد محترم عبدالحمید کمالی صاحب اس وجہ سے مجھے جانتے ہو. تو 50 سال کے بعد ان کے صاحبزادے سے ملاقات, آپ اندازہ کیجئے کہ میرے لیے کتنا خوشگوار واقعہ ہوگا. تو میرے لیے بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز تھا اگر واقعی انہوں نے مجھے 50 سال کے بعد بھی یاد رکھا تھا. ورنہ شاگرد تو ہزاروں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کون کس کو یاد رکھتا ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر اچھا وہ اس وقت تو خالی پروفیسر عبدالحمید کمالی تھے. بعد میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی کسی کو مجھے نہیں معلوم, کہ وہ پھر ڈاکٹر عبدالحمید کمالی ہو گئے. تو ان کا جو ہے میں کہہ سکتا ہوں علم اور اخلاق دونوں لحاظ سے ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا. نہایت صاحب علم اور بہت با اخلاق انسان. ایسے لوگ کم نظر آتے ہیں, ذرا سا علم کے اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے اور آج میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. ڈاکٹر منظور صاحب بھی ان میں سے ایک تھے جن کا میں زیادہ اس وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے, علم اور اخلاق دونوں لحاظ سے. تو ایسی ہستیاں صاف کہتا ہوں میں کہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مادہ پرست معاشرہ ایسے لوگوں کو یاد نہیں رکھتا. ان کی قدر زندگی میں تھوڑی بہت کر لیتا ہے, اس کے بعد تو پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ کتنی صاحب علم ہے ہستی ان کے درمیان سے چلی گئی ہے. اچھا اب میں ذرا سا ان کا حال بتا دوں. ڈاکٹر عبدالحمید کمالی صاحب جو تھے یہ یو پی کے ایک شہر بجنور میں پیدا ہوئے تھے, اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں اپنے شہر میں حاصل کی. پھر جامعہ عثمانیہ یعنی حیدرآباد دکن کی جو یونیورسٹی تھی اس میں آ کر داخل ہوئے. وہاں سے انہوں نے بی اے کیا. اس کے بعد پھر کراچی چلے آئے. کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے فلسفہ کیا, فلسفے میں ایم اے کیا انہوں نے, اور بہت اچھے نمبروں سے اعلیٰ درجے کے ساتھ. پھر اس کے بعد اردو کالج
اور آخر میں بعد میں ایس ایم کالج میں وہ لیکچرر مقرر ہو گئے، ہوتے ہوتے سینئر لیکچرر پروفیسر ہو گئے وہ. تو وہ ایس ایم کالج میں جہاں میں ان کا شاگرد رہا، وہاں وہ صدر شعبۂ نفسیات اور فلسفہ، یعنی دونوں شعبوں کے وہ صدر نشین تھے. ان کی بے شمار تحریریں ڈاکٹر میرے یعنی کالج چھوڑنے کے بعد پھر ان کی جو سرگرمیاں رہی علمی ادبی، میرا خیال اس وقت شاید زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا انہیں ایس ایم کالج میں آئے گے. بعد میں ان کی اتنی علمی اور تحقیقی سرگرمیاں ہوئی. بہت کمال کے آدمی تھے، بہت کام کیا انہوں نے. تو بے شمار یعنی رسالوں میں، اخبارات میں، بیرونی کانفرنسوں میں یا بیرونی اخبارات و جرائد میں ان کے فلسفے پر تحقیقی مقالات شائع ہوتے تھے. انہوں نے فلسفے کی بین الاقوامی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی. یعنی دنیا بھر میں اگر فلسفے کی کوئی کانفرنس ہوتی تھی تو اکثر میں وہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اپنے مقالات وغیرہ پیش کرتے تھے. اچھا، ان کے فلسفے کا بنیادی موضوع جو شاید میری ان کی قربت کا 50 سال کے فاصلے کے باوجود سبب تھا، وہ یہ تھا کہ انہیں اسلام اور اقبال عشق تھا ان دونوں سے، اور ان کی سارا تحقیق کا علم کا موضوع اکثر اسلامی معاملات اور علامہ اقبال کے خیالات، اسی پر ساری ان کی تحقیقات رہی. بعد میں تو وہ اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے، ایک بار رہے، پھر دوبارہ پھر انہیں ڈائریکٹر بنایا گیا علامہ اقبال اکیڈمی کا. اور اس حیثیت سے انہوں نے بہت تحقیقی کام کیا، بہت کمال درجے کی تحریریں انہوں نے جمع کی اور خود بھی لکھے، بہت تحقیقی مضامین لکھے انہوں نے. اور یہ بہت بڑا سمجھنے علمی ورثہ ہے ان کا، لیکن اس کی حفاظت اور فروغ کون کرے؟ اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. بہت کام ہے ان کا. اگر وہ تلاش یہ ہے تو پتہ نہیں ان پر کئی تحقیقی مقالات تیار ہو کر PhD کر سکتے ہیں لوگ. افسوس کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد مادہ پرست ہو چکا ہے، میں بھی شامل ہوں چلیے اس میں. تو لیکن مجھے جو بات کہنی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جلد یا بدیر وہ وقت ضرور آئے گا کہ انسانیت قلب و ذہن اور روح کے علوم کی جانب واپس آئے گی، لوٹیں گی اس طرف. اس وقت پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید کمالی کے علمی و تحقیقی کارناموں کی شایان شان طریقے سے قدر و منزلت اس وقت ہوگی انشاءاللہ. یہ وقت آئے گا، ابھی تو لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، اس لیے کہ فلسفے کی کوئی اہمیت نہیں معاشرے میں. مادہ پرست معاشرہ ہے، بس پیسہ آئے، اقتدار آئے اور کوئی بڑا منصب و مقام مل جائے. اہل علم کی قدر اس وقت میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے. کمالی صاحب کی فکری کاوشوں سے حسب استطاعت استفادہ کرتے ہوں کہ لوگ آئندہ دور میں یقیناً وہ آئے گا کہ قدر و منزلت ہوگی اس کی. انسان کا، میرے نزدیک کم از کم انسان کا اصل سرمایہ وہ ہے جو اللہ کے دربار میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے. دنیا میں اگر کوئی قدر نہیں کرتا، کوئی کام ہمارے بظاہر بہت اچھے ایسے نظر نہیں آتے کہ ہمیں شہرت ملے، دولت ملے، اعلیٰ مناصب ملے، تو اللہ نے اسی لیے تو یہ ہمیں آخرت رکھتا ہے. اس دن فیصلے ہوں گے اعمال کے اور افکار کے، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ لوگوں کو رکھے گا اور جو ابدی زندگی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ہمارے استاد جو ہیں ڈاکٹر عبدالحمید کمالی صاحب اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکے ہوں گے. میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بارگاہ الہی میں وہ نہایت اعلیٰ اور مقرب درجے پر فائز ہیں. مجھے یقین ہے اس بات پر، اس لیے کہ نہایت شریف النفس، اتنی علمی صلاحیتیں، اسلام سے گہرا لگاؤ، اور علامہ اقبال کا بھی اسلام سے گہرا لگاؤ، اس لیے وہ علامہ اقبال کو پسند کرتے تھے. تو یہ آج کی تقریب میں، آج کی نشست میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. باقی بشرط زندگی باقی آپ سے درخواست ہے کہ آپ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ
پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔